मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। फरमाया वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू लौ कान खैरम मा सबक़ूना इलैहि। सूरह अहक़ाफ़ के पहले रुकू में क्या बताया गया था कि ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ। अगर मैं पहला वो शख्स होता जो दुनिया में नबूवत का दावा करता तो ये छंबे की बात होती। तो मुझसे पहले तो पैगंबर आते रहे हैं और बाज़ पैगंबरों को तो तुम भी मानते हो और यहूद व नसारा मानते हैं बाज़ पैगंबरों को। तो बाज़ दफ़ा ना कोई चीज़ बिल्कुल ही अजीब यानी पहली दफ़ा हुई होती है तो इंसान की अकल उसको मानने के लिए आमादा नहीं होती। तो मा कुन्तु बिदम मिनर रसूल, मैं कोई ऐसी बात नहीं हूँ कि पैगंबरों में एकदम कोई नया पैगंबर आ गया हूँ मैं, यानी पहले कोई पैगंबर आया ही ना हो। पैगंबरों का सिलसिला तो हमेशा से चला आ रहा है। तो दूसरी बात ये कि ना मेरे दावे ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग से दावे हैं। मैंने वही बातें की हैं जो पिछली आसमानी किताबों में है। मौत के बाद ज़िंदगी, आसमानी किताबों का बरहक होना, तौहीद की दावत, तो ये सारे दलाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके सामने रखे तो मुशरिकीन ने कहा कि भाई आप पर ईमान लाने वाले कौन लोग हैं? ज़्यादातर तो गरीब मिस्कीन लोग ईमान ला रहे हैं आप पर। जो सरदार और दौलत, हालांकि कुछ दौलतमंद भी ईमान लाए थे, हज़रत उस्मान हो गए, हज़रत अबू बकर हो गए, ये तो दौलतमंद थे। हज़रत अबू बकर तो बहुत मालदार थे सहाबा में, तो उनका वो यानी अरब में उनका शुमार भी शुरफ़ाए अरब में यानी इज़्ज़तदारों में होता था। लेकिन ऐसे लोग कम थे। ज़्यादातर बिलाल हबशी, खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह अन्हुमा जैसे लोग ईमान लाए थे, गरीब और मिस्कीन। और कुरान से हमें पता चलता है कि तमाम पैगंबरों की दावत पे लब्बैक हमेशा गरीबों ने पहले किया है। ज़्यादातर उनके साथ गरीब लोग ही थे। यही वजह है कि मालदार लोग ताना दिया करते थे कि ये गरीब आपकी महफिल में बैठते हैं, आप इनको हटाएंगे तो हम आएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, इसी से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि जिस बुज़ुर्ग, जिस आलिम के इर्द गिर्द दौलतमंद ज़्यादा हों, गरीब कम हो, तो इसमें शक और शुबे की बहरहाल गुंजाइश पैदा हो जाती है कि शायद इनकी दावत का मनहज जो है वो नबूवत के से मैच नहीं करता। कि ये क्या बात है कि आपके इर्द गिर्द हमेशा दौलतमंदी रहते हैं, गरीबों के आपके यहाँ गुंजाइश नहीं है। भाई आलिम की दावत हर एक के लिए होती है, उसमें अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होता। हाँ, कुछ इवेंट रख लेना मालदारों के लिए अलग से, एजुकेटेड लोगों के लिए अलग से, वो तो कुरान और सुन्नत से साबित हैं, वो तो नबी से भी साबित हैं। लेकिन उमूमी मजलिस में इस तरह का फ़र्क जायज़ नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हुआ कि ज़्यादातर मिस्कीन गरीब लोग आप पर ईमान लेकर आए। अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अबू हुरैरा, सारे मिस्कीन असहाब थे। हज़रत अबू हुरैरा तो कहा करते थे ना कि मैं जब अपना पुराना ज़माना याद करता हूँ कैसे भूख से मैं ज़मीन पे पड़ा होता था, तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं हम असहाब सुफ़ा में से थे और हमारे पास सतर ढाँपने का पूरे लिबास नहीं होते थे। एक दूसरे की तरफ जो है हम पुश्त करके बैठते थे ताकि एक दूसरे की शर्मगाह पे नज़र ना पड़े हमारी। तो ये गुर्बत की हालत थी। तो मुशरिकीन ने कहना शुरू कर दिया, जो इनके बड़े बड़े सरदार अबू जहल जैसे लोग, इन्होंने कहा कि अगर ये इस्लाम वाकई हक की चीज़ होती तो हम जैसे ज़हीन फ़तीन लोग इस्लाम कबूल करते ना और कुरान पर ईमान लाते। ये गरीब मिस्कीन लोग हम पे पहल कर रहे हैं, ये पहल करना इसकी अलामत है ये मज़हब माज़अल्लाह ठीक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ठीक नहीं है। तो अपना तकब्बुर था, अपनी अकल ख़राब थी, तो उसको क्या लेबल लगा दिया उन्होंने। और ये आज भी है, आज भी ये जो लिबरल तबका है ना, ये यही देखता है कि यार मजहबी लोगों में ज़्यादातर गरीब लोग ज़्यादा हैं उसमें, तो ये क्या है, तभी उनको आर महसूस होती है। वो ये नहीं देखते भाई अमीर गरीब को छोड़ो, ये दावत किसकी है, ये तो अल्लाह की दावत है। अल्लाह अपनी तरफ बंदों को बुला रहा है। अब गरीब उसमें ज़्यादा चले जाएं तो इसमें क्या गरीबों को रोका जाएगा इस तरफ जाने से? तो ये आज भी पाया जाता है। तो इसलिए कुरान कहता है, उनकी इस बात को कुरान ने नकल किया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, काफिर लोग ये कहते हैं, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों से, जो मिस्कीन सहाबा थे उनसे कहते थे, लौ कान खैरन, अगर ये इस्लाम खैर की चीज़ होती, मा सबक़ूना इलैहि, तो ये लोग हम पे सबकत ना करते, क्योंकि खैर में तो हम सबकत करने वाले लोग हैं भाई, हमें ज़्यादा अकल है। तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया, वइज़ लम यहतदू बिही, कि जब इनको इस कुरान से हिदायत ही नहीं मिली, जो इनकी बदबख्ती है। जैसे ऐसे ही है जैसे बाज़ लोग बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं मुल्हिद कि हम तो मुसलमान थे, हमने इस्लाम छोड़ दिया क्योंकि हमारी समझ में नहीं आया। तो असल में तुम्हारी अकल है,
تم بدبخت ہو, تمہاری عقل پہ تالے پڑ گئے ہیں کہ تمہیں اتنا صاف ستھرا دین اور صاف ستھرا مذہب تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یہ تم نے اسلام کا نقصان نہیں پہنچایا, اپنا نقصان پہنچایا ہے, اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ, اللہ کہتے ہیں اور جب ان کمبختوں کو اس سے ہدایت ہی نہیں ملی, یعنی ان کے اپنے قصور کی وجہ سے, فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ, تو اب یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے, معاذ اللہ پرانا جھوٹ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یعنی پرانے افسانے جو کہتے تھے نا کہ پہلے بھی انبیاء یہ بات کہہ کے گئے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی ہے, حشر ہے, تو کہتے ہیں یہ پرانا جھوٹ ہے, معاذ اللہ چلا آ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ نہیں کہ دلائل کی دنیا میں اسلام کا پلڑا کمزور ہے, بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اذ لم یہتدوا بہ, ان کمبختوں کو ہدایت نہیں مل رہی اس سے, ان کمبختوں کو یعنی چراغ دیکھ کے بھی کسی کو روشنی نظر نہیں آ رہی اور راستہ نظر نہیں آ رہا, تو اس کی اپنی آنکھوں کا فالٹ ہے یہ. اسی آیت کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ جو بدعتیوں کے سامنے بھی یہ آیت پڑھی جائے گی. ہم جب کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کام تو نبی اور صحابہ نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, تو جواب میں کہتے ہیں بھئی منع بھی تو نہیں کیا نا. تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے کہ مشرکین کہتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, اگر یہ خیر کی چیز ہوتی تو یہ ہم پہ سبقت نہ کرتے صحابہ. ہم جواب میں کیا کہیں گے, اگر خیر کی چیز ہوتی تو یقیناً یہ ہم پہ سبقت کریں گے, کیونکہ صحابہ نیکی میں ہم سے آگے تھے. تو اگر صحابہ نے وہ نیکی نہیں کی ہے, اس کے داعی موجود تھا پھر بھی نہیں کی ہے, اس کا مطلب وہ نیکی ہے ہی نہیں. تو ہم صحابہ سے آگے نہیں جا سکتے. ربیع الاول صحابہ کی زندگی میں آتا تھا, مگر انہوں نے ربیع الاول میں عید نہیں منائی ہے, نہ 12 کو نہ 9 کو, کسی بھی دن کو عید نہیں منائی انہوں نے, حالانکہ وہ نبی سے ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے. تو ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو عید منانا اگر خیر کا کام ہوتا لسبقونا الیہ, لا مشرکین نے کہا تھا ما سبقونا الیہ, صحابہ ہم پہ سبقت نہیں کر سکتے تھے خیر میں, ہم جواب میں کہیں گے لسب, لام تاکید کا لگائیں گے ہم, لسبقونا الیہ, وہ یقیناً ہم پہ سبقت کرتے. اگر انہوں نے سبقت ہم پہ نہیں کی, اس کا مطلب یہ خیر کا کام نہیں تھا. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً, اللہ نے یہی بات جو پیغمبر کے بارے میں کہی, اللہ نے کیا فرمایا, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ, میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں, ہمیشہ سے پیغمبر آتے رہے ہیں, میں کوئی پہلا شخص نہیں ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, تو اس لیے میری نبوت کے انکار پہ کون سی چیز تمہیں ابھار رہی ہے. تو یہی بات قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً, یہ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے بھائی؟ یہ بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ نبی نے پہلی دفعہ یا کسی نے پہلی دفعہ اللہ کی کوئی کتاب پیش کی ہو, اس سے پہلے کتابیں تو آسمانی گزر چکی ہیں, تورات گزر چکی ہے, انجیل گزر چکی ہے, داؤد علیہ السلام کی زبور گزر چکی ہے, تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت بن کے آئی ہے. تو اب قرآن ہے جو امام اور رحمت بن کے آیا, تو اس میں اچھمبے کی بات کیا ہے؟ تو اصل بات یہی ہے کہ خود ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے اور الزام لگا رہے ہیں دوسروں کے اوپر. وَهَذَا كِتَابٌ, اور یہ بھی ایک کتاب ہے, قرآن ہے, جیسے تورات ایک کتاب تھی, قرآن بھی ایک کتاب ہے. مصدقن, تصدیق کرنے والی ہے, لسان, مصدقن کا مطلب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, لسان عربی, عربی زبان میں ہے. اگر یہ کسی اور زبان میں ہوتی تو یہ کہہ سکتے تھے بھائی ہم کیسے اس پر ایمان لے کر آئیں, ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی. اللہ فرماتے لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, یہ اس لیے ہے تاکہ ظالموں کو ڈرا دے. اب ظالم میں اگر کوئی عقل مند ہوگا تو ڈر جائے گا, ظلم چھوڑ دے گا, اور بے وقوف ہوگا تو ظلم میں مبتلا رہے گا. وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ, اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے یہ کتاب خوشخبری ہے. وہ نیک عمل کرنے والے کون ہیں؟ آگے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے. وہ ڈٹنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا, نمبر 1 پیچھے نہیں ہٹے, مرتد نہیں ہوئے. نمبر 2 اس کے تقاضوں پہ عمل کیا. زبان سے یہ کہہ دینا کہ میرا رب اللہ ہے اتنا کافی نہیں ہے نجات کے لیے, بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا. پھر اللہ کے مقابلے میں آپ کسی کے حکم کو فالو نہیں کرو گے, سب سے اوپر پھر اللہ کو رکھنا پڑے گا. یہ مطلب ہے ثم استقاموا. میں نے بار بار بتایا نا, قرآن جب نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو کامل درجے کے نیک, بروں کا ذکر کرتا ہے تو کامل درجے کے برے. تو اس لیے ایک صحیح نجات یافتہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے قرآن خوشخبری لے کر آیا, بشرا ہے للمحسنین کے لیے. تو وہ محسنین کون ہیں؟ جو ایک دفعہ زبان سے جب کہہ دیا نا اللہ ہمارا رب ہے, تو بس پھر اب رب اللہ ہے, پھر اس کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. فلا خوف علیہم, پس ان پر نہ کوئی خوف ہوگا, ولا هم یحزنون, اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنت والے لوگ ہیں, خالدین فیہا, جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون,
ان اعمال کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنا حق پہلے بیان کیا. اب اللہ محسنین کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ محسن وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حق بھی بیان کرے. اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید اور استقامت. اللہ کو کہہ دیا میرا رب، اب اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. اور پھر حقوق العباد بھی ادا کرے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا مقام والدین کا ہے. اس لیے اللہ نے محسنین کی ڈیفینیشن جو یہاں بیان کی نا، پہلے اللہ نے بتایا نا کہ بشرا للمحسنین، یہ اچھا عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو محسنین کی اب دو شرطیں بیان کی ہیں، اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق. تو مخلوق کے حقوق میں اللہ نے والدین کا حق چونکہ سب سے زیادہ، اس لیے والدین کا اللہ نے ایک بطور علامت کے تذکرہ کیا کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کا والدین کے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسانہ، اچھے سلوک کی. تو پتہ یہ چلا کہ محسنین وہی ہوں گے جو والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. احسان کا لفظ اسی لیے کہ پہلے اللہ نے بشرا للمحسنین فرمایا ہے، تو محسنین میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو. تو اچھا سلوک کیوں کریں اے اللہ؟ سب سے اچھا سلوک ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیوں ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے والدین کی جو اولاد کو پالنے کے لیے ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا، جن میں ماں کا کردار چونکہ باپ سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ماں کا تذکرہ کیا. اور ماں کے تذکرے میں باپ کا بھی ضمناً تذکرہ ہو گیا، کیونکہ ماں جو یہ تکلیفیں اٹھاتی ہے نا، 3 تکلیفیں، یہ باپ جب شیلٹر دیتا ہے تو یہ تکلیفیں اٹھاتی ہے، اور باپ کے سائے میں ماں پھر اولاد کی پرورش کرتی ہے. تو اس لیے علماء نے بیان کیا کہ اس آیت میں اللہ نے ماں کی تکلیفوں کا ذکر کیا تو ضمناً خود بخود باپ کی تکلیفیں بھی اس میں آ گئی ہیں، جو باپ اولاد کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے.